بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص نوعیت کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ جس طرح خدا کے اس مخلوق کے جسم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تقاضے ہیں، پانی، ہوا، آرام، اسی طرح خدا نے ہمیں روح نصیب کی ہے، وہ ہمارا اہم حصہ ہے، اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کو بھی اسی طرح کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمارے جسم کو مثال کے طور پر پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، تو سوچنا پڑے گا کہ بھئی روح کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جسم تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، اگر روح کے اوپر کوئی ایسی تھکاوٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا ممکن ہے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ شاعرانہ استعارے ہیں، روح کیسے تھکتی ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، شاید آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ بعض اوقات کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ نماز پڑھنے کا دل چاہتا، نہ قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں کیسی ایک حالت آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو اس کو علامت کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روح تھک گئی ہے۔ روح کیوں تھکتی ہے؟ کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی بے احترامی ہوتی ہے، کوئی غفلت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے روح کے اوپر منفی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی ایسی انوالومنٹ ہے جو نہیں ہونی چاہیے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ مثلا کئی گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل ایک ہی چیز پہ دماغ لڑا رہے ہیں، وہ کیا؟ مثال کے طور پر یہ گھر کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، ایک حد تک صحیح ہے، کئی گھنٹے لگے میں مادیات کے اوپر غور کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی برا کیا ہے؟ مثلا کوئی بزنس کرنا ہے اور اس میں یہ کئی گھنٹے پلان کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے دبانا ہے، اس کو کیسے بے اصطلاح ہمارے ایک قوم کے دوستوں کے کہ مثلا اس کو کھڈے پہ کیسے لگانا ہے، اس کو کہاں پہ لگانا ہے، وہ بھائی ہے نیگیٹو تھاٹ۔ یہ تو 10 منٹ بھی کرے تو گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ بھی کرے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں لیکن اتنی قیمت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسا حرام ہوتی ہیں، اس کو تو 10 منٹ بھی بہت ہے تباہی کرنے کے لیے۔ مباح میں وقت ضائع کرنا، موبائل لیے ہوئے کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس گروپ سے اس گروپ، اس گروپ سے اس گروپ، وقت ضائع ہوئے چلے جا رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں تو تھک رہی ہیں، جسم بھی تھک رہا ہے، شاید آپ کہہ رہے ہیں میرا دماغ فریش ہو رہا ہے، لیکن روح ضرور تھک رہی ہے۔ کیوں؟ اس کو فارسی میں اور تھوڑا سا اردو میں بھی اس طرح کی ایک بات کہہ سکتے ہیں، بیہودہ کام فارسی میں اور اردو میں بھی اصل میں بیہودہ کا مطلب صرف ولگر نہیں ہوتا، بیہودہ کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد کام جو شان میں نہیں ہے انسان کے۔ بیہودہ کا مطلب ہوتا ہے شان نہیں ہے انسان کی، بے ہدف ایک کام میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کے وقت لگائے جا رہے ہیں، یا مثلا میرے جیسے لوگ بعض اوقات ایسے کوئی کام کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، بلا وجہ میں ایسا کوئی ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے روح تھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگلی دفعہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے نا، آپ اس کا اثر مشاہدہ کریں گے، وہ تازگی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ہیں زندگی کے اندر۔ تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر یہ جو ہم لوگ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، شہید ہو جائیں شہید ہو جائیں، نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ مثلا اتنے لوگ شہید ہوئے، ہم کیوں نہیں ہو گئے؟ تو مثلا ایک وجہ حسن ظن اگر اپنے بارے میں رکھیں تو ہم یہ کہیں گے خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، چلو کہہ لو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو شہادت کو دیر کر دیتی ہیں، دیر ہو جاتی ہے شہادت۔ ایک غلط نظر کہیں پہ پڑ گئی، شہادت دیر ہو گئی، موقع آتے آتے چلا گیا۔ بڑی بڑی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ جو معرکے ہوئے اسلام کے لیے، حتیٰ بی بی کے روضے کے دفاع کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر، ان لوگوں نے مہارت حاصل کی اس معاملے کے اندر کہ شہید کون ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح ہم لوگ اسکول میں پہلے دن کلاس میں داخل ہوتے تھے تو بچوں کے چہرے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ مثلا یہ اے گریڈ لے آئے گا، یہ بی گریڈ لے آئے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا،
تو وہ لوگ پہلی دفعہ شکلیں دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ تو شہید ہونے والا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ پڑا رہے گا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے جس کے اندر بندگی زیادہ ہے، غلطیاں نہیں کرتا ہے، مشتاق ہے کہ رزق لے گا، تو وہ کہتے تھے یہ اتنی توفیقات لے کر آیا ہے، یہ شہید ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات سلیکٹ کر کے اس کے ساتھ محنت کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں اگر اس کو شہید نہیں کروانا ہے تو مثال کے طور پر اتنا اچھا بچہ ہے، اس کا اثر اچھا ہونے والا ہے، تو ابھی اس کو آگے محاذ پہ نہیں بھیجو، تب بھی اس نے شہید ہونا ہوتا تھا، وہ پھر بھی شہید ہو جائے گا، کچھ بھی کر لو ہونا ہے اس نے۔ تو ہم سب کو ہماری روح بھی تھکتی ہے، کیوں تھکتی ہے؟ میں نے عرض کیا ان چیزوں کی بنیاد پہ۔ تو اب ہم کیا کریں؟ روح اگر تھکنے لگے تو کیا کریں؟ تھکی ہوئی روح کے لیے جواب بتائیں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ جب بھی آپ اپنے اندر اس کا جذبہ نہیں دیکھ رہے کہ عبادت کرنی ہے، استغفار کرو، اس کا مطلب ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری ایک اور بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ حکمت کی باتیں پڑھو، حکمت کی باتیں پڑھو۔ کیوں؟ بعض اوقات روح گناہ سے نہیں تھکتی، بعض اوقات روح کم اہمیت کی باتیں سن سن کے تھک جاتی ہے۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک بازار کی باتیں سنی ہیں، کوئی بڑی بات حکمت کی سنی ہے؟ کوئی روایت، کوئی آیت، کچھ نہیں۔ کان میں جو پڑ رہا ہے وہ کرنسی اور پتہ نہیں لوہا اور پتھر اور یہ اور وہ۔ تھوڑا سا وقت نکالو، 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ قرآن کریم پڑھ لو، کوئی روایت پڑھ لو، کوئی آیت پڑھ لو، تاکہ تھوڑا سا دماغ کو سکون آ جائے، جس چیز کے لیے خلق ہوا ہے وہ اسے دے دو۔ بالکل ایسے جیسے یہ میڈیکل والے کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ صبح سے شام تک ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک واک کر لیا کریں، تھوڑا سا پانی پینے کے لیے خود چلے جایا کریں، تاکہ آپ تھوڑا سا واک کر لیا کریں، تاکہ آپ کی کمر میں درد نہ ہو، آپ کا وزن نہ بڑھے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ تو بھئی روح بھی ایسے ہی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تازگی چاہیے۔ تو ایک استغفار کر لے انسان، اور تھوڑا سا قرآن کریم سے انس حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور چلیے بات آئیے یہاں پہ، بہت عجیب حربہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھے میرے اندر عبادت کا شوق مر رہا ہے، صحیح ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا استغفار کرے، یہ کرے۔ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کے کام آ جاؤ، کسی کے کام آ جاؤ۔ کوئی مشکل میں ہے، اس کی مشکل حل کر دو۔ یہ جتنی مخلوق ہیں اس میں کتے اور بلیاں بھی شامل ہیں، صرف انسان نہیں ہے، جانور بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ یہ سب کا سب خدا کا نظام ہے، یہ سب مخلوق خدا ہیں۔ آپ کسی مخلوق کے کام آ گئے، سمجھ لیں آپ نے خدا کو اتنے سے حصے میں خوش کر دیا۔ خدا خوش ہوتا ہے، اس کا پورا نظام خوش ہوتا ہے، اس کا پورا نظام خوش ہوتا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر تو اگر خدا نہ کرے احساس کریں کہ بھئی آج تمایل نہیں ہے عبادت کا، نماز بھی پڑھی تو مزہ نہیں آیا، لطف نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو ان 3-4 کاموں میں سے کوئی کام فوراً کر لیں، اس کو پینڈنگ میں نہ ڈالیے گا۔ اگر آپ نے اس کو پینڈنگ میں ڈالا اور یہ حالت مسلسل رہی، فرض کرنے 2-4 نمازوں تک چلتی رہی، 1-2 دن رہی، پھر واپس آنا بہت مشکل ہے۔ پھر واپس آنے کے لیے پھر خدا ایک اور کام کرے گا۔ اگر لطف شامل حال ہوا، وہ کیا کرے گا؟ پھر کسی مصیبت میں ڈالے گا، کہے گا تو ویسے تو آئے گا نہیں، تو میں ایک پتھر مار ہی دوں۔ تو پھر خدا کا نظام ایک ٹک یوں ہلائے گا، آپ کی پوری دنیا ہلے گی۔ پھر آپ کو یاد آئے گا کہ نہیں میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدا کی طرف آنا چاہیے۔ تو بندے خدا، یہ جھٹکا مارنا ضروری ہے کہ کوئی جھٹکا مارے؟ آپ خود ہی اپنے لیے اچھے انسان بن جاؤ، بلا وجہ میں اس کے لیے کیوں زحمت دیتے ہو کہ فرشتے اس کام کو آپ کے ساتھ انجام دیں؟ یہ نظام ہے۔ اب آپ اس نظام کو مانیں تب بھی ہے، نہیں مانیں یہ نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس کے ساتھ موافق ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہے، موافق ہو جائیں۔ یہ جو تسبیح کا لفظ ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے۔ تسبیح کا اصل لفظ نکلا ہے سین بے اور ہا سے، سبحا یسبح تسبیح۔ تو قرآن کریم میں کم از کم 7 سورہ ایسی ہیں جس میں یسبح سے شروع ہو رہا ہے۔
تو اس کو تسبیحات کہتے ہیں، سور تسبیحات۔ مثلا تسبیح کیا ہے، اور سین بے اور ہے اردو میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل لفظ کا مطلب ہے تیراکی، سباحہ، تیراکی یعنی سوئمنگ، صحیح؟ تو یہ تسبیح کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو مثلا ضروری ہے کہ کائنات کی ہر چیز سبحان اللہ کہے، چونکہ ہم تسبیح کا مطلب دیتے ہیں سبحان اللہ کہنا۔ عربی میں تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کائنات کی ہر چیز کہہ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عین ممکن ہے کہ یہ ہو، عین ممکن ہے کہ ہو، لیکن ایک اور مطلب بھی لے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے تو سوئمنگ دو طرح سے کر سکتا ہے۔ ایک سوئمنگ کرتا ہے کھڑے ہوئے پانی میں، ایک سوئمنگ کرتا ہے بہتے ہوئے پانی میں۔ جب بہتے ہوئے پانی میں کرتا ہے تو کبھی وہ ویسے فلو بہتا ہے کہ پانی جہاں بہہ رہا ہے وہیں اس نے بھی جانا ہے، اور کبھی وہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پانی جا رہا ہے یہ الٹی سمت بہہ رہا ہے، صحیح ہے؟ تو آسان ترین تسبیح کیا ہے؟ آسان ترین سباحہ، آسان ترین سوئمنگ کیا ہے؟ جہاں پانی بہہ رہا ہے آپ بھی وہیں بہہ لو، صحیح ہے؟ آسان ترین کام ہے۔ یوں پڑھو ذرا سا، یوں کرو تو آپ بڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہ پورا نظام خدا کا ہے۔ یہاں ساری مخلوقات خدا کے بہاؤ میں تیر رہی ہیں۔ سورج کس مدار پہ گھوم رہا ہے؟ اسی مدار پہ جو خدا نے اس کو بنا کے دیا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، جو خدا نے اس کے لیے معین کیا ہے وہ اسی پہ گھوم رہا ہے۔ چاند کس پہ گھوم رہا ہے؟ اسی پہ جو خدا نے اس کو بنا کے دیا ہے۔ یہ سب تسبیح خدا کر رہے ہیں، اسی ڈائریکشن میں بہہ رہے ہیں جس میں اللہ بہا رہا ہے۔ ایک بدبخت ہے جو الٹا بہہ رہا ہے، اور وہ نافرمان انسان ہے۔ ایک نافرمان انسان ہے۔ اب ظاہر ہر انسان تو نافرمان نہیں ہے الحمدللہ، باقی سارے فرما بردار ہیں۔ نافرمان انسان الٹا بہہ رہا ہے۔ تباہی کون لا رہا ہے؟ یہ لا رہا ہے۔ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اس کائنات میں کوئی وائرس نہیں ہے سوائے انسان کے، تو وہ نافرمان انسان ہے، یہ وائرس ہے، یہ الٹا بہتا ہے، الٹا بہتا ہے، سب کو خراب کرتا ہے۔ اب خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی تسبیح کرو، جہاں سب بہہ رہے ہیں تم بھی وہیں بہو۔ تو علامہ اقبال نے اس کے لیے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم سب تیرے۔ میں شعر بدل رہا ہوں چونکہ شب جمعہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سب تیرے ہیں، اگر تو صحیح بہنا شروع ہو جائے، اگر ہم سب لوگ بندگی کی سمجھ جائیں تو کیا ہوگا؟ عقلیں کامل ہو جائیں گی، زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیتے۔ یہ من و سلبہ صرف بنی اسرائیل پہ نہیں اترنا تھا، یہ سب پہ اترنا تھا جو اللہ کی خاطر کچھ کام کر کے دکھا دیں۔ لیکن مشکل یہ پڑی کہ نافرمان جو ہیں وہ الٹا بہنے شروع ہو گئے۔ الٹا بہنے شروع ہوئے تو وہ جو بنی اسرائیل پہ من و سلبہ اترا تھا وہ ذلیل ہو گئے، وہ نہیں بچے، تو باقی کون بچے گا پھر؟ اگر الٹے بہنے سے کچھ بنتا ہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ تو مشکل یہ ہوئی کہ یہ شروع میں ہی الٹا بہنا شروع ہو گئے، اور جو الٹا بہے تو پھر جو مصیبت آئی وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ، ائمہ اہل بیت کو، ائمہ اہل بیت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ اہل سنت بھائی اور شیعہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ بھئی ائمہ اہل بیت کون ہے؟ ائمہ اہل بیت تو معین ہے کہ یہی ہے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، سب مانتے ہیں۔ جب تک اس زمین کے اوپر ائمہ اہل بیت تشریف فرما تھے، چاہے یہ معاشرہ انہیں شہید کر رہا تھا، چاہے یہ معاشرہ انہیں شہید کر رہا تھا، ان کے وجود کی برکت سے اسلام ترقی کر رہا تھا، جب تک وہ روئے زمین پہ تشریف فرما تھے۔ اور جس دن وہ روئے زمین سے گئے ہیں، چاہے پردہ غیب میں، نہ کہ ختم نعوذ باللہ، نہیں، پردہ غیب میں گئے، بدبختی شروع ہو گئی، زوال شروع ہو گئی۔
یہ حجت خدا کے زمین پہ ہونے کا اثر ہے. جبکہ اسلامی معاشرہ ان کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ انہیں شہید کر رہا تھا. اب ذرا سوچنا اگر وہ تشریف فرما ہو اور اسلامی معاشرہ ان کا ساتھ بھی دے دے, اب جو برکتیں آئیں گی وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو ہماری روایتوں میں ہے کہ انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی, زمین و آسمان برکتیں اگلنا شروع کر دیں گے. یہ ہو سکتا ہے اگر یہ روئے زمین ساتھ دے, اور اس نے کرنا یہی ہے. ہمارے پاس روایت ہے مستند, اور فرمایا کہ دنیا تمام تر نافرمانیوں سرکشیوں کے بعد اولاد علی کے سامنے ذلیل ہوگی. اس نے ان کے سامنے جھکنا ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں اس عمل میں اہل بیت کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہمیں یہ لیاقت دے, صلاحیت دے کہ ہم بھی اس معاملے کے اندر نصرت کا فریضہ انجام دے سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. شب جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر جب بھی شب جمعہ ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک دو جملے ضرور عرض کروں تاکہ ہم غافلوں میں سے نہ کہلائیں. چاہے شب جمعہ کی سارے آداب انجام نہ دیں لیکن ہم غافل نہ کہلائیں. آپ نماز شب پوری نہیں پڑھ سکتے, ایک رکعت شفع پڑھ لیں, وتر پڑھ لیں. اور پڑھ سکتے ہیں شفع بھی ساتھ پڑھ لیجئے, 3 رکعت کر لیں. پوری پڑھ سکتے ہیں پوری پڑھ لیں. اگر وقت پہ نہیں پڑھ سکتے 1 رکعت قضا پڑھ لو کم از کم. کیوں؟ یہ مت دکھاؤ خدا کو کہ ہم نماز شب کے غافل تھے, یہ مت دکھاؤ, اس کا نقصان ہے. خدا کو یہ بتانا ہے کہ ہم نماز شب کے غافل نہیں تھے, یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم حامی تھے. تو 1 رکعت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا اس سے نماز شب کا ثواب مل جائے گا. اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے, من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جس نے دروازہ کھٹکھٹایا کبھی تو دروازہ کھلے گا. 1 رکعت پڑھتا رہے, 1 سال 2 سال 3 سال, ایک لمحہ آئے گا جب توفیق نصیب ہوگی وقت کے اوپر 11 رکعت پڑھے گا انشاءاللہ تعالی. ترک نہ کرے, ہر صورت میں ترک نہ کرے. ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پٹری سے باہر ہے, پٹری پہ رہے گا کبھی اسپیڈ پکڑ لے گا, پٹری پہ ہی نہیں ہوا پھر معاملہ خراب ہوگا, پھر معاملہ خراب. درود بھیجیں محمد و آل محمد.